بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 11 خواب اگر کسی مرد یا عورت کو آتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نزدیک بہت ہی عزیز رکھتا ہے۔ تو 11 خواب کون سے ہیں، وہ 11 نشانیاں کون سی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ 11 خواب جس کسی کو بھی آتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ انسان اللہ کے قریب ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، برا خواب تو ویسے بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ کو کسی بھی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ ایسے شخص کے ساتھ اس خواب کی تعبیر اس سے پوچھیں کہ شخص کو صحیح خواب کی تعبیر جس شخص کو صحیح خواب کی تعبیر بیان کرنی آتی ہو، آپ اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ دوست آپ کا وفادار ہونا چاہیے۔ ایسا دوست سے کبھی بھی اپنا خواب اسے نہ بتائیں جو آپ سے حسد کرتا ہو، اور اس شخص کو بھی اپنا خواب نہ بتائیں جس میں بکس ہو، جو جادوگر ہو، اور کبھی بھی اپنے خواب کو غیر مسلم کو بھی نہ بتائیں۔ صرف اور صرف اپنا خواب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہی بتائیے اور جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اسی کو بتائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے وہ ایسا پورا ہوتا ہے جیسے ایک زمین سے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جتنی دیر تک اڑتی ہوئی اس پاؤں سے جدا ہو کر مٹی واپس زمین پر پہنچتی ہے، اتنی دیر کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے خواب کی تعبیر اس بندے سے کروائے جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو۔ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں ستارے نظر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا، تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا، کیونکہ پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد کرتے تھے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب ہم اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے اگر یہ آپ کے لیے مخالف نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو شک ہے کہ یہ شخص میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کبھی بھی اپنا خواب اس کو نہ بتانا۔ میرے دوستو، تو ہمیں پتہ ہے ہم نے کبھی تک آپ کو یہ 11 خواب نہیں بتائے جس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں۔ جو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جلدی جلدی آپ کو بتا دیتے، شروعات میں ہی سب کچھ بتا دیتے، سیدھا آپ کو 11 خواب بتا دیتے، اس سے آپ کو 11 خواب کے بارے میں تو پتہ چلتا، لیکن آپ کو کچھ ضروری بات اور کچھ ضروری معلومات خواب کے حوالے سے آپ کو بتانا ضروری ہے، نہیں تو آپ اپنے خواب کسی بھی شخص کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں ویڈیو کو پورے طریقے سے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ صحیح سے سمجھا جائے۔
تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم چلتے ہیں ان 11 خواب کی طرف جو ہمارے اصل ٹاپک ہے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان کا جسم نظر آتا ہے یا ہمیں ان کا صرف لباس نظر آتا ہے، ان کے بال نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ بھی نظر آتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں ان کا چہرہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے خواب میں کوئی بھی اللہ کے ولی نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے، اگر خواب میں صحابہ اکرام کو دیکھا جائے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرین اور باقی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو خواب کی حالت میں نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے اور آپ اللہ کے دوست ہیں۔ تیسرا خواب یہ ہے کہ خواب کی حالت میں اگر آپ نے کسی نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے جو نبی ہیں وہ کم و بیش 1,24,000 ہیں، ان میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر ان میں سے ایک نبی بھی آپ کے خواب میں نظر آتے ہیں، یہ خواب بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور چوتھا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی نبی سے ملاقات کی ہے، تو یہ بھی خواب آپ کے لیے بہت ہی بہترین مانا جائے گا۔ اور یہ خواب اگر آپ کو آیا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ ولی ہیں۔ اور پانچواں خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ کو ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ نے ان پر سلام بھیجا ہے یا آپ نے سلام اور درود بھیجا ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور آپ اگر یہ خواب دیکھیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں اور یہ سارے خوابوں کی یعنی جتنے بھی اچھے خواب ہوں گے ان سارے خوابوں کی سردار خواب ہے اور یہ بھی آپ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ اور چھٹا خواب، اگر خواب کی حالت میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین خواب ہے۔ اور ساتواں خواب، اگر آپ خواب کی حالت میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یعنی ساتویں آسمان کی سیر کر رہے ہیں یا پھر ایک آسمان کی ہی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اور 8ویں نمبر پر، اگر آپ نے خواب کی حالت میں پل صراط دیکھی ہے جو کہ قیامت کے دن لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، اگر خواب کی حالت میں پل صراط آپ نے دیکھی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا خواب ہے۔ اور 9ویں نمبر پر، خواب کی حالت میں اگر آپ آسمانوں پر گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی خواب ہے اور یہ آپ کے ولی ہونے کے دلیل ہے۔ اور نمبر 10، اگر خواب کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا ہے یا اس نے آپ نے بات کی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا خواب ہے اور یہ بھی آپ کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 11، اگر خوف کی حالت میں آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور اس کو دیکھا ہے، چوما ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بھی خواب آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو آتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان لوگوں کو آتے ہیں۔
پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔